لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی پھر محبت نام دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حسب عادت آج پھر میری ان اشخاص واسطے دعا ہے. جناب یونس صاحب، محبوب صاحب، جناب مقصود علی صاحب اور انہاں دی بہت ہی قریبی عزیز جناب فرمان صاحب، فرمان حسین، فرمان علی صاحب، اور جناب ملک محمد انور صاحب، ان سب دوستان پرزور محبت اور کاوش نے سانو آج پھر ایک مرتبہ اس جگہ تے اکٹھا ہونے کا شرف عطا فرمایا. سائڈ دے اور کتنا مقدس اور بابرکت دن ہے 12 ربیع الاول شریف. یہ جشن عید میلاد النبی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے دا یہ دن ہے، یہ تاریخ ہے. اور اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ اسی بڑی محبت نال حضور پاک دے اس پیارے دن میں شامل ہیں اور ایک دوسرے نو عید میلاد النبی عرض کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ عید دا معنی بھی خوشی ہے، میلاد دا جو معنی ہے یہ عربی زبان چونکہ لفظ ہے، یہ دا معنی ہے پیدا ہونے دا دن، حضور دی پیدائش مبارک. تو حضور دی پیدائش دے دن میں تسی اسی سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اسی اکٹھے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حضور پر نور شافعی یوم النشور. ہاں اگے بھی اعلان ہویا ہے تو پریشان نہیں ہونا. جمعۃ المبارک دی جماعت ابھی کچھ ہی وقت بعد تھے انشاءاللہ ہوئے گی. تو جمعۃ المبارک یعنی اسی جگہ تے ادا کیا جائے گا انشاءاللہ. تو تیار ہو نا؟ ہے ارادہ جمعہ پڑھنے کا؟ ماشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی دوست کا وضو نہ ہوئے تو وہ ایسا نال وضو بھی بنائی جائے. بہرحال ایسی جگہ دوتے با وضو ہو کے آنا چاہیے، سر ڈھانپ کے با وضو. اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، حضور علیہ السلام کا عاشق بنائے. چند دن پہلے اسی کچھ دوست اکٹھے ہوئے. جناب حافظ عبدالقیوم صاحب تشریف لے آئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. تو جناب ملک محمد انور صاحب بھی ساتھ ساتھ.
اور سارے مرضی پورے دے آزم صاحب نے وہ بھی تشریف فرما سن، نال ایک بلال صاحب نے گیس والے وہ بھی صاحب سن. تو میں انہوں نے عرض کر رہا سی کہ بات بھائی یہ ہے کہ اسی نے کاغذ تے موٹا کر کے لکھیے مسلمان کی چیز، مسلمان موٹا کر کے نا جس طرح نام فلیکس لگی ہیں مسلمان، اور یعنی ایک کہ یہ بھی اسی کی ہے گیا مسلمان الحمدللہ رب العالمین. جو محبت نہ تسی بھی کہہ لو الحمدللہ، خوشی ہو جائے مسلمان. اچھا تمہیں پتہ ہے بندہ مسلمان کدوں ہوتا ہے؟ پتہ ہے جنہ دا اج میلاد شریف کا دن ہے نا، ٹھیک ہے نا، جدوں انہاں دے اوتے اسی دلوں ایمانوں کلمہ پڑھ لینے، انہاں دا کلمہ پڑھ لینے حضور پاک دا، پھر اسی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور مومن ہونے واسطے تا بہت کچھ کرنا پہنتا ہے نا. تو صرف کلا ایک سمپل مسلمان، تو مسلمان دیاں بھی نا مطلب ہے کہ کچھ ہونے دیاں کچھ شرطاں نہیں کہ وہ بندہ جڑا ہے نا تو مطلب صرف زبان نال مسلمان کہنے نال نا، علامہ صاحب نے فرمایا نا زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل نہیں ہے نہ کیا نہ بس. زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، یعنی لا الہ کہنے نال بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، یہ گل یاد رکھو. تو مسلمان لکھیا جائے، بات سمجھ رہے ہیں. اور ہن او دے سجے پاسے تے کھبے پاسے، سجے پاسے لکھیا جائے کہ مسلمان ہونے واسطے کی چاہیے، یعنی بندے نے جو مسلمان ہونا ہے نا یا کہلانا ہے تو او دے کیڑی کیڑی خوبی ایسی ہوئے کہ وہ کی ہے مسلمان. ظاہر ہے تسی کہو گے جی او دا مطلب ہے کہ نمازی ہوئے، قرآن پڑھنے والا ہوئے، سچ بولنے والا ہوئے، جھوٹ تو بچنے والا ہوئے، غیبت نہ کرنے والا ہوئے، چغلی نہ کرنے والا ہوئے، کسی دا حق نہ کھانے والا ہوئے. یہی کچھ کہو گے نا. مسلمان واسطے چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی دا اختلاف ہو تو حق کھڑا کر لے، بڑا دا ادب کرے، چھوٹے نال محبت کرے. ٹھیک ہے نا جی. حضور پاک نال پیار کرے، اپنے دین اسلام نال محبت کرے اور مخلص ہو کے. یہ ضرورتاں کی بنن واسطے ہیں. ہن کھبے پاسے بندہ ایک تحریر کرے، اپنے آپ نو سامنے رکھ کے، اپنے آپ نو سامنے کر کے نا کھبے پاسے لکھے کہ ہن میرے وچ ایدے وچوں جڑیاں سجے ہاتھ وچ خوبیاں لکھیاں نے، ادھر کھبے پاسے ہن شروع کرے کہ ایدے وچوں میرے وچ کی ہے. میری بات اسی نہیں سمجھے، میرا خیال جڑا سمجھ گیا ہاتھ کھڑا کر تاکہ میرے پتہ چلے بھی میں ایویں تو نہیں بولی جا رہی. معاف کرنا، میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ میں تھوڑے کو بہتان کر رہا ہوں. تو وہ کھبے پاسے شروع ہو جائے بندہ. ٹھیک ہے نا کہ بھی میں جو مسلمان ہاں تو میں مطلب یہ کہ یہ جڑیاں خوبیاں نے یہ جو ہن کیڑی کیڑی میرے وچ ہے. تے میں ویسے جڑا حساب آج کل لایا ہے نا وہ یہ ہے کہ انہاں خوبیاں جو جدوں میں غور کرنا ہے نا، میرا خیال کرنا شاید میرے کو ایک بھی نہ لکھی جائے. میرا ایک خیال کہہ رہا ہے کہ اگر میں مسلمان ہاں تو میں اسلام نال مخلص نہیں ہوں. تو جدوں میں مخلص ہی نہیں ہے میں کہدا مسلمان. اگر میں نمازی ہاں تو میری نماز کے اندر نمازی روح نہیں موجود.
اگر میں سچ بول رہا تو میرے اندر کوئی اخلاص نہیں موجود. جو بھی کوئی اسلام والی بات ہے اگر اس ساڑھے اندر اگر کچھ موجود بھی ہے تو وہ اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح اس صفت میں ہونے کا حق. میری بات کو کچھ سمجھے ہو تو سمجھے. ایک گھر جا کے نا اگر تو واقعی اپنے اسلام ہونے دے ناز ہے, مسلمان ہونے دے ناز ہے, لکھنا مسلمان, اس دے اوپر لکھنا زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل. ٹھیک ہے نا. ایک طرف آپ بھی بیٹھ کے کہ ایک سچا مسلمان ہونے واسطے کی چیز ضروری ہے, خود تحریر کرنا, پھر غور کرنا کتنی سچائی میرے اندر موجود ہے, اور اگر یقین آ جائے کہ میں یہ تمام صفات کے قابل ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں. اور اگر تانوں یہ لگے میں تو ابھی اس قابل نہیں, تو پھر حضور دا نام لینے واسطے زحمت نہ کرنا. کیونکہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اگر میرے دوستو اتنی بات تمہیں سمجھ آ جائے, خود تحریر کرنا, کسی کو لکھوانے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں لکھ سکتے ویسے اکھا بند کر کے خیال کرنا اور پھر اپنے تے غور کرنا, پوری توجہ کرنا. میں کوئی داد یا شاباش لین واسطے یہ بات نہیں کر رہا, میرے اپنے اندر ایک خیال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ میں آخر مرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا مطلب میں کم از کم حضور دی بارگاہ, چلو میں گناہگار سے اتنا تو کہہ سکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں. تو مسلمان میں تائیں ہاں جب میرے اندر وہ اسلام والی بات ہے. اگر میرے اندر وہ اسلام والی بات نہیں ہے تو میں مسلمان ہوں. اسلام حضور علیہ السلام دے حکم دا نام, یہ یاد رکھنا. حضور نے جو حکم دے دیتا وہ اسلام تھا. جس بات نے بھی تھوڑے دل دے اندر حضور علیہ السلام نے, جس فرمان نے بھی تھوڑے دل دے اندر کو خلش پیدا کر دیتی, تو اسی دائرہ اسلام تو باہر ہو. اور خود سوچنا جب میں ہی مسلمان نہیں تو میری اولاد مسلمان ہوگی. توجہ کرنا میرے دوستو, حضور علیہ السلام کسی بات کی بھی اگر دل میں خلش آ گئی تو تیرے اندر اسلام تو اسلام دے قریب بھی نہیں ہے. بس اسلام حضور علیہ السلام دے فرمان دا نام. اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے اندر اسلام ہوئے, تیرے گھر وچ اسلام ہوئے, تیرے وجود وچ اسلام ہوئے, تیری نگاہ وچ اسلام ہوئے, تیری سماعت وچ اسلام ہوئے, تیرے
تیرے دماغ کی اسلام ہوئے تیرے دل کی اسلام ہوئے تو حضور نے جو فرمایا وہ نہ سجے ویک نہ کھبے ویک بس او کر جو حضور نے سبحان اللہ پھر تو مسلمان ایک نوجوان یتیم بچہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے اللہ دے محبوب میں نا ایک میرا کھجوراں دا چھوٹا جہا باغ ہے باغیچہ جہا ہے میں اودی چار دیواری کراں کملی والے میرا جڑا پڑوسی ہے نا جی دے نال میری زمین دا میرے باغ دا بننا سانجا ہے اس بننے دے اتے نا وہ میرے پڑوسی دا نا کھجور دا درخت آ رہے ہیں جے میں وہ کھجور دا درخت بلانا تے میری کاندھ ٹیڑھی ہوندی تے جے میں وہ کاندھ سدھی کردا تے وہ کھجور دا درخت وچ آندا ہے یتیموں کے والی حضور دی بارگاہ میں یتیموں کے والی فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی میرے آقا او مولا حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تھی کملی والے آقا وہی کلمہ پڑھنے والا ہے کلمہ شریف پڑھنے والا ہے تو انہوں منن والا ہے کملی والے آقا اگر تسی اس نو فرماؤ یا تو او کھجور دا درخت جو ہے وہ تو ہٹا لوے یا اس کھجور دا درخت نو مینو دے دے یا پھر اس کی قیمت لے لے ملوے چھڑے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لواں ٹھیک ہے نا دیوار اللہ اکبر اس تے توجہ فرمو ایک دیوار سیدھی کرنے واسطے حضور دی بارگاہ وچ مسئلہ حاضر ہویا یتیمہ نال پیار کرنے والے اور کس قدر پیار کرنے والے یہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا مل نہیں رہا اجے وہ عرضی کر رہے تھے کھول صحابی پاک آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ بیٹا نا میں فلاں باغ جو کھجوراں دے باغ جو گزر رہا کہ وہ تھے بچیاں نال کھیل رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جا کے نا اپنی بیٹی نو تو لے لے جتنے کھیل رہے دس لے کھیل رہے وہ صحابی پاک جیسے جان لگے سرکار نے روک دیا فرماؤ رہے ہو جائیں تے جا کے اپنے بچے نے چپ کر کے چکی ہوتی باپ کھڑی تے گھر لے گئی جا کے او میرا بیٹا او میرے شہزادے او میرے لال ایویں دیاں گلاں نہ کری تیریاں آوازیں سن کے تیرا پتر ایک میرا ابو آ گیا ہے اس طرح محبت لفا فرمایا ہو سکتا ہے انہاں بچے کوئی یتیم بچہ ہو اس کا دل نہ بھارا ہے کہ آج میرا باپ ہوندا تو مینوں وہ ڈھونڈدا یا میں وہ دے گلے لگدا یا اس کو میں ملدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے نال مطلب کہ میں چاہنا کہ کھجور دا درخت مل جائے بات سن رہے ہو نا نبی پاک علیہ السلام نے اس نے بلایا اور جدہ کھجور دا درخت سی فرمایا بھی یہ یتیم بچہ ہے یا دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہے کہ تو اس طرح کر کے اس میں نا یہ درخت ان دے حوالے کر دیا وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ نہیں اس طرح میرا نہیں مسئلہ حل ہوتا مینوں ٹینشن بات ہے تے دکھ نو بڑا کہ یہ اللہ دے نبی دی بارگاہ جا گیا حضور دی بارگاہ وچ آ گیا تے ہن اگر میں عمل کردا
مطلب کھجور دا درخت دے دینا تاں بھی مینوں سکون نہیں تے نہیں عمل کردا تے سارے کہنے بے ایمان ہے. بہرحال راضی نہ ہویا حضور پاک دی بارگاہ چ نہ اٹھ کے چلا گیا. اسی دوران حضور دی بارگاہ وچ او شخص او جڑا کھجور دا مالک سی نا درخت دا مالک اس نو حضور علیہ السلام نے ایک اور آفر بھی کرائی. آپ نے فرمایا اچھا تو ایویں نہیں نا درخت دیندا ویچدا بھی نہیں تے انج بھی نہیں درخت دیندا تے میں اللہ دا رسول ضمانت دینا کہ اگر تو انہوں درخت دے دیں یا ویچ دیں کسی بھی شکل ہے. فرمایا میں اللہ دا رسول ضمانت دینا کہ جنت اچھنا ایک تینوں ایسا کھجور دا درخت لمبا سائیدار گھنیاں کھجوراں والا 100 سال تک گھوڑے تے بہ کے تو گھوڑا دوڑاندا رہے تے او دے سائے چوں نہ نکل سکے. میں اللہ دا رسول ضمانت دینا کہ وہ درخت تیرا ہو جائے. وہ جی میں وہ پنجابی کہہ دینا اے جاگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا وہ دے خیر زین کو اس طرح دی گل انہیں کہا نہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا کتھے درخت مل دے تے کی تسی یہ بھی گلیں کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے اچھا سلام سے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول یہ بھی حضور دی بارگاہ دے وچ نہ بیٹھے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے. تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے جدو اٹھ کے چلے گیا سرکار اگر میں اس بندے نو کسی طرح منا لما درخت دین دے تو کیا وہ جنت جڑا درخت ہے بس وہ مینو مل جائے گا. وہ نال دہرا رہے یا رسول اللہ جس درخت دے سائے تھلے 100 سال کوڑا بندہ دوڑاندا رہے تے او دے سائے تو بھی نہ نکل سکے آقا وہ گھنیاں کھجوراں والا درخت مینو مل جائے گا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں وہ تینوں مل جائے گا درخت اگر اس نو تو لے دیں اس نو منا لیں درخت دے مالک نو. دیکھو نا کیسا دور ہے کہ صحابہ پاک ایک درخت واسطے کتنا تردد کر رہے ہیں اسی کسی نو دکھ دینا ہوئے تے بڑی آسانی نال دین واسطے تیار ہو جاتے ہیں. یہ صحابہ یہ ہے اسلام. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چرس کر رہے ہیں آقا پھر وہ درخت میں مل سکتا ہے. فرمایا ہاں تینوں مل جائے گا وعدہ. وہ اٹھ کے گئے جا کے تے اس نو بندے نو ملے تے انہوں پوچھیا بھئی یہ درخت بھئی تو کس طرح دیں گا. کہنا میں کسی بھی طرح نہیں داں گا. آپ نے فرمایا یار کلہ تو ہی تو ایک درخت دا مالک ہے تو میرے بارے کچھ جانتا ہے. حضرت ابو دہدہ اس نے فرمان لگے کہ میرے بارے کچھ جانتا ہے. اس نے کہا کیوں نہیں جانتا ابو دہدہ تیرا مدینہ پاک ہے جو 600 کھجور دے درختاں دا وڈا سارا باغ ہے. دیواراں اور اس باغ دے اندر مٹھے پانی دا کنواں ہے اور وہ دے وچ اس باغ دے وچ جدے 600 کھجور اعلیٰ قسم دی اتنیاں اعلیٰ کہ تیریاں پکنے تیرے باغ دیاں کھجوراں نو لوگ انتظار کر رہے ہوندے نے کہ ابو دہدہ دے باغ دیاں کھجوراں پکت دے کھان والیاں ہوندیاں نے. اے ابو دہدہ اس باغ دے وچ تیرا بڑا ہی خوبصورت محل ہے اور اے حضرت ابو دہدہ دی کل پنجی سی. کل پنجی کتنے درختان دا باغ سی ویچ کی لگے سی فیسیلٹی سہولت کی سی مٹھے پانی دا خو سی
محل سبحان اللہ. اور ابو دہدا اس محل دیاں دیواراں اتنیاں بلند نے کہ مدینہ پاک سے داخل ہوندے ہی تیرا باغ اور محل نظر آتا ہے. خوشی ہوندی ہے, لوگ پوچھتے نہیں کہ کس دا باغ ہے, کس دا محل ہے. حضرت ابو دہدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یار تو اس درخت کی خاطر اے جڑا ہے وہ یتیم بچہ درخت مانگ رہا ہے, وہ میرا 600 درختاں والا کھجور دا باغ ہی لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات جس نے من لی بس وہ اسلام میں. حضور دی بات جس کو یقین آ گیا وہ مسلمان ہے. دیکھو نا, سانو اگر یقین ہوئے کہ نماز حضور نے فرمایا ہے اور وہ دے نال سانو اے فوائد حاصل ہونے دنیا میں آخرت مرن وقت نظام وقت لمحے لمحے دے, تو اسی کیوں نماز کیوں چھڑی ہے. لیکن ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پختہ ایمان رکھ دینے کہ کھجور دا ایک درخت مل جائے گا جنت ہے. تو کتنے کھجور دے درخت دے رہے, پورا باغ دے رہے. وہ کہنے لگا پھر وہ محل دا کی کرنا ہے. آپ نے فرمایا باغ دے وچوں محل ہے, محل بھی تیرا. کہنا پھر وہ مٹھے خوہ دا کی کرنا ہے. آپ نے فرمایا وہ بھی اس دے وچ ہی ہے نا باغ ہے, وہ بھی تیرا. کہنا ابو دہدا گالے کہ سودا تیرا میرا پکا, لیکن ایک درخت واسطے تو اتنا بڑا سودا کر لیا. بات درخت دی, سبحان اللہ, بات عشق رسول دی, بات محبت رسول دی, بات رضائے مصطفیٰ دی, بات خوشنودی آقا. اللہ. حضرت ابو دہدا رضی اللہ عنہ سودا پکا کر کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو. کملی والے آقا سودا کر رہے ہیں. حضور وہ درخت جنت والا میرا ہو جائے گا نا. کملی والے نے دیکھا اپنے غلام, فرمایا ابو دہدا ایک درخت دے بدلے نا جنت دی ایک درخت دا سودا سی, گل اپنی اے سی. لیکن اے ابو دہدا تو 600 درخت لے آئے, ایک درخت نہیں. میں اللہ دا حبیب جنت ہی دیکھ رہا تینوں 600 درخت دا مالک بنا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. صدائے امیر صدائے حق. اللہ اللہ. صدائے امیر صدائے حق. اللہ اللہ. اے ابو دہدا محل دے بدلے محل بھی ہو گئے. اے ابو دہدا مٹھے خوہ دے بدلے آب کوثر بھی ہو گئے. جنتیاں مٹھے پانی شہد دوتیاں نہرہ تیرے محل میں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام دے فرمانے اقدس دی پاسداری رکھی گئی, دل و ایمان نہ رکھی گئی. اجازت لے کے باغ پہنچے, محل میں پہنچے, باہری کھلو کے دروازے دے باہری کھلو کے ام دہدا اپنی گھر والی نو, دہدا آپ دی بیٹے دا نام سے, تو ابو دہدا یعنی دہدا دا باپ, ام دہدا اے دہدا دی ماں آجا باہر آجا, باغ دا سودا کر چکے.
اندی آج کل دی بی بی کہندی انہیں پوچھیا نا کہ تو کی کر رہا ہے، لیکن اتنا کانفیڈنس اور اعتماد سی اپنے خامد اوپر کہ بہت بڑا مدینہ پاک دا تاجر ہے، یہ نکمے سودے نہیں کرتا، کاٹے دے سودے نہیں کرتا، ابو دہدا کو چنگا سودا مار کے آیا ہوں۔ ام دہدا جلدی نال باہر آیا، کچھ کھجوراں آپ دے کول سن تیار شدہ تیار، وہ بھی اس محلے چھڑا، بیٹا چھوٹا بیٹا منہ وچ کھجور پائی ہوئی سی، ام دہدا نے انگلی پا کے کھجور بھی کٹ کے اس باغ وچ سی کہ ادھر سودا ہو، اور اس سودے دی عوض آقا دی محبت حاصل ہو چکی ہے۔ بے شک جنت ملے گی، بے شک درخت ملے گا، بے شک بہت کچھ ہوئے گا، 600 درخت ملے گا، لیکن تمنا غلام جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا دے لباں تے بس مسکراہٹ آ جائے، سبحان اللہ، حضور خوش ہو جائے۔ اسی نمازاں جنت دی خاطر، قرآن جنت دی خاطر، اسی دین اسلام تے عمل جنت دی خاطر نہیں کرنا، اسی حضور دی رضا واسطے، حضور دی محبت واسطے کرنا ہے، پھر اسی مسلمان سانو جنت دیا چیزاں جب حضور مل گئے، جب مالک جنت مل گئے تو ہر چیز مل جائے گی۔ حضور دینا حضرت ابو دہدا رضی اللہ عنہ جب خالی حضور دی بارگاہ بھی چاہے، کمری والے نے دیکھیا آپ اور آپ دی فیملی نے، تو حضور نے اپنی دامن کرم اپنے گلے نال لگا کے بلند آواز نال جوش و خروش نال فرمایا، اے ابو دہدا جنت میں تیرے کھجوراں دے باغ، ابو دہدا تیرے محل، ابو دہدا میٹھے پانی، مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ دا رسول دیکھ رہے اور تینوں عطا کر دیتا۔ اے ابو دہدا بہت محنتی آدمی سن، اس تو بعد آپ محنت کر کے اپنا گزر اوقات کر دے رہے، باپ تو وہ جو دے دیتا جو کچھ جمع پونجی سے۔ جنگ احد میں نبی کریم علیہ السلام دی حفاظت فرما رہے سن، آپ دی اس دوران شہادت ہو گئی، جنگ تو جس طرح ہی فارغ و فراغت ہوئی، اللہ دے محبوب علیہ السلام دی زبان اقدس تے حضرت ابو دہدا دا نام میرے ابو دہدا، میرے ابو دہدا، آپ دی جسد مبارک میں، لاش مبارک میں سامنے کیتا گیا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے شہید ابو دہدا رضی اللہ عنہ اپنے سینے نال لایا، اللہ اکبر، اور پھر گھٹ گھٹ کے گویا فرما رہے ہیں کہ اے ابو دہدا تینوں کھجوراں دے بدلے کھجوراں مل گئی، درختاں دے بدلے درخت مل گئے، محل دے بدلے محل مل گیا کہ نہیں؟ بس حضور نے جو فرمایا وہی اسلام۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے لقد قان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر حضور نال محبت ہے تو اس طرح محبت کرو جس طرح حضور چاہتے ہیں، پھر تم مسلمان ہو۔ اگر اس طرح محبت نہیں تو پھر آپ مسلمان وہ میں کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور علیہ السلام کے ذات کی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔